اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات زندگی پر گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے 2 جلسے آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلے جلسے میں امام محمد تقی کی علمی شخصیت پہ ایک ہلکی سی روشنی ڈالی گئی، ایک اشارہ کیا گیا اور آپ کے متعلق لکھی گئی کتابوں کی مختصر معرفی کرائی گئی، اور دوسرے جلسے میں امام کی انفرادی زندگی کو بیان کیا گیا۔ اور آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام چونکہ بہت کم عمری میں امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے۔ کب امام فائز ہوئے تھے؟ سن 203 ہجری میں، اور ولادت کب تھی؟ 195 میں۔ 203 میں امام رضا کی شہادت ہو گئی، تو گویا ابھی صرف 7-8 سال کے تھے کہ امامت کی ذمہ داری آپ کے کاندھے پر آ گئی، ٹھیک ہے، اپنے بچپنے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، کم سن بچہ جب امام بن رہا ہے تو بعد والوں کو سوال تو پیدا ہوگا ان کے زمانے میں کہ اس چھوٹے سے بچے کو، البتہ سوال ان کو پیدا ہوگا کہ جو کم حقہ معرفت نہیں رکھتے۔ تو امام کے دور میں ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ویسا صاحب عرفان تو نہ تھا کہ امام کے اشارات کو سمجھتا، اور میں یہ چیز محسوس کر پاتا کہ امام بچپنے سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب امام کو لے کر کے اختلاف ہوا کہ امام محمد تقی ہیں امام رضا کے بعد، یا امامت عبداللہ بن موسیٰ کا حق ہے۔ عبداللہ بن موسیٰ یعنی جو امام کے خاندان سے تھے، ان کا حق بنتا ہے۔ کس کا حق ہے؟ یہ ایک سوال اٹھا تھا۔ ایک گروپ یہ تھا جو عبداللہ بن موسیٰ کی طرف چلا گیا، دوسرا گروہ جو ہے وہ واقفیہ تھا، اور واقفیہ گروہ نے جو ہے وہ وہاں پہ توقف کیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتے ہیں، اور امام جو ہے ابھی ہمارے اوپر معین و مشخص نہیں ہے، کون ہے امام؟ اس طریقے سے کافی مسائل چلتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو شیعہ واقعی تھے، جن کو امام کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، امام رضا معرفی کرا چکے تھے، یا جن لوگوں نے امام محمد تقی کی علمی شخصیت کا اور معجزاتی شخصیت کا احساس آپ کے بچپنے سے ہی کر لیا تھا، وہ میجارٹی میں، اکثریت میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام محمد تقی کی طرف کھنچ کر کے آنے لگے تھے اور آپ کی شیعت کو مان رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے شروع میں ڈاؤٹ کیا، شک کیا، وہ بھی بعد میں دھیرے دھیرے جب ان کو احساس ہوتا گیا کہ باقی لوگ جو امامت کے دعوے دار ہیں، جن کی طرف ہم جا رہے ہیں، ان کے اندر اہلیت نہیں پائی جاتی ہے، مسن ہونے کے باوجود اور یہ کمسن ہونے کے باوجود اہلیت رکھتے ہیں امامت کی، اور شرائط امامت پائے جاتے ہیں، صفات امامت ان کے یہاں جلوہ فگن ہیں، تو وہ لوگ بھی دھیرے دھیرے واپس پلٹ کر کے امام کی طرف آنے لگے۔ یہ کئی اماموں کے دور میں ہوا ہے، چنانچہ امام محمد تقی کے زمانے میں بھی یہ چیز آئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو لے کر کے جب اگرچہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی بہت سے لوگوں کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے اور بہت سی باتیں زیادہ اصل کتاب کی عبارت پڑھ کر کے نہیں بیان کیا، حالانکہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے محور درسی جو ہے وہ الارشاد ہے۔ ہم جنبی بحثوں کے عنوان سے اور کتب جنبی کے عنوان سے دوسری کتابوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں، اور دوسری کتابوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ سے مطالعہ کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں، تمام چیزیں، لیکن محور ہمارے درس کی جو کتاب ہے وہ الارشاد ہے۔ لہٰذا جو بنیادی بحوث ہوتی ہیں اس میں کہیں میں الارشاد سے پڑھ لیتا ہوں۔ مثلا امام رضا کی، امام محمد تقی کی ولادت کو لے کر کے زیادہ اختلاف نہیں ہے، شہادت کی تاریخ کو لے کر زیادہ اختلاف نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں اتنی ضرورت نہ ہو کہ اصل متن کو پڑھا جائے، مگر اب امامت کو لے کر کے چونکہ امام ہے تو امام کی زندگی کا اہم ترین حصہ امامت ہے، اس کے اس بات کے لیے میں آپ کی خدمت میں 1-2 روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک روایت جو ہے وہ ہے حسن بن یسار کی، ٹھیک ہے۔ شیخ مفید نے پورا سلسلہ سند تحریر کیا ہے، اخبارانی ابو القاسم سے لے کر کے آخر تک، اس کو چھوڑتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسن بن یسار کی روایت ہے، قال کتب ابن قیامہ الی ابی الحسن رضا کتابا یقول فیہ کیف تکون اماما ولیس لک ولد۔
ہمارا امام پھر آپ کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کون ہوگا امام جبکہ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا کہ امام رضا جو ہے وہ اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی، تب جا کر کے جو ہے وہ امام محمد تقی کی آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے۔ تقریباً 57 48 49 سال 50 سال کے قریب ہو چکے تھے۔ 50 سال کی عمر میں امام کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادھیڑ عمر تقریباً گزار چکے تھے۔ تو اب اس وجہ سے شکوک و شبہات اور سوالات ایجاد ہو رہے تھے۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا جب آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے؟ فاجابہ ابو الحسن، بس حسن ابن یسار کہتے ہیں کہ امام رضا نے جواب دیا، وما علمک انہ لا یکون لی ولد، تمہیں کیسے پتہ کہ ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں یہ بیٹا نہیں ہوگا۔ امام کہتے ہیں واللہ لا تمضی الایام واللیالی حتی یرزقنی اللہ ذکرا یفرق بین الحق والباطل، خدا کی قسم دن اور رات نہیں گزریں گے، یعنی ایام نہیں گزریں گے یہاں تک کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیے ایک اور روایت سنیے سلسلے وہ کون ہے، کس بیٹے کی بات ہو رہی ہے؟ اخبرنی ابو القاسم، یہ بھی اسی سلسلہ سند سے تقریباً بیان کرتے ہوئے ابو القاسم سے شروع کرتے ہیں سلسلہ سند کو، اور اس کے بعد لے کر کے جاتے ہیں خیرانی تک۔ کہتے ہیں خیرانی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال کنت واقفا، وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا بین یدی ابی الحسن الرضا، امام رضا کے سامنے، خراسان میں، فقال قائل، آنے والے نے کہا۔ اب کس نے کہا وہ میں انشاءاللہ اگلی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ روایت شیخ مفید کے الارشاد میں پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس روایت کو میں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد بیان کروں گا۔ اس روایت میں قائل کا نام ہے، لیکن یہاں جو ہے خیرانی کہتے ہیں کہ کہنے والے نے امام سے کہا یا سیدی ان کان کون فإلی لی فإلی من، قال إلی ابی جعفر ابنی، ٹھیک ہے۔ سائل نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے بعد امام ہوگا، امامت پہنچے گی تو کس تک پہنچے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو جعفر جو میرا بیٹا ہے اس تک پہنچے گی۔ فکان القائل استصغر سن ابی جعفر، گویا کہنے والا جو سوال کرنے والا تھا اس نے امام ابو جعفر یعنی امام محمد تقی کے سن کو بہت مختصر شمار کرتے ہوئے کچھ سوالیہ نظر سے امام کی طرف دیکھا ہے، کچھ سوال کیا کہ یہ چھوٹا بچہ کیسے ہو سکتا ہے امام؟ فقال ابو الحسن، تو امام نے فرمایا کہ ان اللہ سبحانہ بعث عیسی ابن مریم رسولا نبیا صاحب شریعت مبتدعۃ فی اصغر من السن الذی فیہ ابو جعفر، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ یہ بچہ ہمارا صغر سنی میں کیسے امام بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنایا تھا اور نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا، جبکہ وہ سن میں اس سے بھی چھوٹے تھے، یعنی گہوارے میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے جناب عیسیٰ نے گہوارے نے فرمایا، جیسے انہوں نے کہا نا جناب مریم نے فاشارت علیہ، جناب مریم خاموش تھی اور یہودیوں نے آ کے کہا کہ اے مریم تم نے یہ کیا خطا کر ڈالی، تمہارا باپ بھی ایسا نہ تھا برا، تمہاری ماں بھی نہیں تھی، تم یہ بچے کو کیسے لے کے آئیں، ہے نا، عجیب و غریب کام تم کر کے آئی ہو۔ تو جناب مریم نے فشارت علیہ، گہوارے میں لیٹے ہوئے جناب عیسیٰ کی طرف یا آغوش میں موجود جناب عیسیٰ کا اشارہ کر دیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو گہوارے میں چھوٹا بچہ اس سے ہم کیسے باتیں کریں گے؟ اب وہاں سے جناب عیسیٰ نے گہوارے سے بولنا شروع کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ تو امام جناب عیسیٰ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں عیسیٰ گہوارے میں نبی ہو سکتے ہیں، اور میرا بیٹا جو ابھی تم جو دیکھ رہے ہو 3 سال کا ہے، کیا اس کو امامت نہیں مل سکتی ہے؟ حالانکہ 3 سال کو اس وقت تھے، بعد میں تو امام کی شہادت کے وقت جو ہے وہ امام کی یعنی نام امام کی عمر بڑھ گئی تھی۔ اب وہ سائل کون تھا؟ میں تھوڑا سا تفصیلی روایت ہے اس میں سے کچھ جملے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ پچھلی روایت جو میں نے پڑھی ہے کہ ایک سائل نے پوچھا، وہ سائل کون تھا؟ ان صفوان بن یحییٰ، صفوان بن یحییٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام کے بڑے معتبر صحابی ہیں۔ صفوان بن یحییٰ سے روایت یہ قال قلت للرضا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا سے کہا کہ قد كنا نسأل قبل ان یہب اللہ لک ابا جعفر فکنت تقول یہب اللہ لی غلاما، ہم نے آپ کے بیٹے پیدا ہونے سے پہلے آپ سے پوچھا تو آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا عطا کرے گا ابو جعفر؟ تو آپ نے کہا کہ جو ہے ہاں ہمارے لیے ہمارے پاس یہ بچہ موجود ہے، وہب اللہ لک الی آخر، پوری لمبی روایت۔
فَأَيْنَ كَانَ کون فَإِلَى فَإِنْ كَانَ کون فَإِلَى مَنْ. وہ جو خیرانی نے روایت نقل کی ہے کہ کہنے والے نے جملہ کہا تھا فَإِنْ كَانَ کون فَإِلَى مَنْ، اگر کوئی ہے آپ کے بعد تو وہ کون ہے؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي جعفر، تو آپ نے اپنے بیٹے ابی جعفر کی طرف اشارہ کیا، اور پھر میں نے ان سے کہا ہے نا وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ ان کے سامنے کھڑے تھے، 10ویں امام 9ویں امام 8ویں امام کے سامنے کھڑے تھے. فقلت لو، میں نے کہا جعلت فداک، آپ پر قربان ہو جاؤں، وهذا ابن 3 سنین، یہ تو 3 سال کا بچہ ہے. یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کیسے یہ امام ہو سکتا ہے؟ قال وما يضر من ذلك، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ قد قام عیسیٰ بالحجت وهو ابن اقل من 3 سنین، عیسیٰ جو ہے وہ حجت لے کر کے آئے اور نبوت کا اعلان کیا جبکہ وہ 3 سال سے بھی کم تھے. تو پتہ یہ چلا کہ امام کے صغر سنی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی تھی اس کو امام رضا علیہ السلام نے پہلے اس کا حل کر دیا تھا، اس کا حل پیش کر دیا تھا، جواب دے دیا تھا، جناب عیسیٰ سے مشابہ بیان کیا تھا تاکہ بعد میں کنٹروورسی اور اختلاف نہ ہونے پائے. پھر بھی بہرحال بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن تک بات پہنچتی نہیں ہے یا جن کے ذہن میں بات جلدی اترتی نہیں ہے، تو شکوک و شبہات امام کے امامت کو لے کر کے ہوئے. امام کی زندگی میں اہم ترین واقعات رونما ہوئے ہیں. اس میں واقفیہ اور غلات اور اہل حدیث اور زیدیہ وغیرہ کا سلسلہ چلا ہے، جس میں یہ کچھ گروہ جو ہیں وہ شیعوں ہی کے تھے، شیعوں کے درمیان سے اٹھ کر کے سامنے آئے ہیں، جیسے واقفیہ، ٹھیک ہے، جو پلیٹ فارم سے ہٹ گئے تھے، ٹریک سے ہٹ گئے تھے، امام کی امامت پہ شک کیا. یا غلات جو ہے وہ شیعہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، مگر بہرحال ہمارے مخالفین بطن شیعہ سے ابھرنے والا ایک فرقہ اس کو مانتے ہیں، غالیوں کا. یہ سب بڑی فعالیتیں کر رہے تھے. امام کی میں اس وقت اخلاقیات اور خصوصیات اور انفرادی زندگی فی الحال بیان کر رہا ہوں، لہٰذا ان کے اہل حدیث اور غلات اور زیدیہ کا جو فتنہ تھا ادھر میں نہیں جا رہا ہوں. زیدیہ بھی خود شیعہ فرقوں میں سے تھا جو اس وقت کافی ایکٹیو تھا، وہاں نہیں جا رہا ہوں. اگر وقت رہا تو آگے اس کو پیش کروں گا. اب آئیے قیافہ شناس کا ایک مسئلہ. امام کی امامت کو لے کر کے صرف اختلاف نہیں ہوا، بلکہ امام واقعاً جب امام رضا علیہ السلام نے پیش کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا آپ بوڑھے ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی بچہ نہیں ہے، کون وارث ہوگا؟ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، اور آپ کہتے میرا بیٹا وارث ہوگا. تو امام نے دکھا دیا نویں امام کو لوگوں کو. اب وہاں دوسری چال شروع ہوئی اور یہ کہا جانے لگا کہ نہیں یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، چہرہ ملتا نہیں ہے، قیافہ ملتا نہیں ہے. تو میں اس کے پہلے اشارہ کر چکا ہوں امام رضا کی زندگی بیان کرتے ہوئے کہ قیافہ شناس کو بلایا گیا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کو دور کھڑے ہوئے دیکھا تھا، صرف پینڈلیوں پہ امام رضا کی نظر گئی تھی، کھیت میں کام کر رہے تھے، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اگر کوئی باپ ہے اس لڑکے کا تو اس پورے مجمع میں کوئی نہیں ہے، وہی ہو سکتا ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے. قیافہ شناس نے امام رضا کو بلا کر کے ان کے چہرے سے مطابقت کرا کے جب بتایا تو ان لوگوں کو یقین ہوا. حالانکہ اسلام میں قیافہ شناس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بھروسہ قیافہ شناس کے کہنے کی بنیاد پر ہوا جو لوگ شک کر رہے تھے، چاہے خلافت بنی عباسیہ کے تو اراکین میں سے یا شیعوں میں بھی جو شکاک پیدا ہو گئے تھے اس مسئلے کو لے کر کے. تو ان لوگوں کو امام نے جو ہے وہ بتایا، قیافہ شناسوں نے امام کے بارے میں بتایا کہ ہاں یہ ان کے بیٹے اور یہ ان کے باپ ہیں. ان کے کہنے سے ان کو یقین ہوا. اس سلسلے میں آخری بات بیان کر دوں، چونکہ اگلے انشاءاللہ درس میں ہم کو خاص واقعات اور حالات سیاسی طرف بھی وارد ہونا پڑ سکتا ہے، لہٰذا ایک بات کہہ دوں، امام کا جو میں نے چھوڑ دی تھی اوپر کہنا کہ امام کا القاب میں سے ایک لقب جواد ہے. جواد کیوں ہے؟ کثرت جود و عطا کی بنیاد پر. بعض علماء تحریر کرتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ امام اتنا عطا کرتے تھے، اتنی بخشش کرتے تھے، بچپنے سے ہی بانٹتے رہتے تھے کہ امام جو ہیں جب گھر سے نکلنے والے ہوتے تھے امام کے گھر کے باہر ایک بھیڑ لگ جاتی تھی. تو جو امام کے کچھ حالی موالی ہر دور میں ہوتے ہیں جو اپنی فکر کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ علماء چلیں یا مراجع چلیں یا ائمہ چلیں. اب امام تو نہیں چلتے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی ایک فکر ہوتی ہے اپنی بھی، ٹھیک ہے، یا کبھی محبت میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ امام جو ہیں یا عالم جو ہیں وہ بھیڑ سے مجمع سے بچ جائیں، ان کی نیت ہو سکتا ہے خراب نہ ہو. تو امام محمد تقی کے بچپنے میں ہی امام رضا کے کچھ اصحاب، جب امام رضا خراسان میں تھے اور امام تقی مدینے میں تھے، تو امام کے پیچھے والے در سے، امام کا گھر میں جو 2 در تھا، ایک سامنے کا پیچھے کا، پیچھے والے در سے لے کر کے آنے لگے، باہر نکلنے ہو جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ فرنٹ گیٹ پہ مجمع ہوتا تھا جو امام محمد تقی کا انتظار کر رہا ہوتا. یہ بات جو ہے امام رضا تک پہنچی.
تو امام رضا نے اپنے بیٹے کی تشویق و ترغیب کی اور فرمایا کہ بیٹا جیسے تم جود و سخا کرتے تھے، جیسے عطا اور بخشش کرتے تھے، ویسے ہی کرو. تمہارے پیچھے والے گیٹ سے آنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو لوگ تمہارے فیوز اور برکات سے استفادہ کر رہے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. لہٰذا اصحاب کی بات پہ توجہ نہ دو. اصحاب یقیناً تمہاری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، مگر اس سے نقصان تمہارے ان چاہنے والوں کا ہے جو دروازے پہ منتظر ہیں. لہٰذا تم مین دروازے سے جاؤ. اور اب یہ اس طریقے کے کچھ واقعات مشہور ہیں امام کی زندگی، اس لیے امام کو جواد کہا جاتا ہے. امام رضا خط لکھتے ہیں باقاعدہ کہ جس دروازے سے تم آتے جاتے تھے اسی دروازے سے آئے جاؤ. ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا راستہ بدل گیا ہے، اور اپنے پاس جب گھر سے نکلو تو کچھ سکے سونے اور چاندی کے ضرور لے کے نکلو، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تم سے کچھ مطالبہ کرے اور تم اس کو کچھ دے نہ پاؤ. سب کو دو. اور جتنے تمہارے چچا وغیرہ رشتے میں ہوں وہ لوگ مانگیں تو ان کو کم سے کم 50 دینار دو. پھوپھی وغیرہ جو ہیں ان کو کم سے کم جو 25 دینار دو. گویا امام رضا امام متقی کو کمسنی سے جود و سخا کی تربیت کر رہے تھے. جواد امام متقی ہیں لیکن تعلیم امام رضا کی ہے. ظاہر بات ہے معصوم کو معصومی تعلیم دے سکتا ہے. تو امام نکلتے تھے تو ایک بھیڑ ہوتی تھی، سب امید لگائے ہوتے تھے اب آنے والا آ رہا ہے، دے گا تا کرے گا. تو اس وجہ سے اور اس طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں، ان واقعات کو بنا پہ آپ کو جواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. والحمدللہ رب العالمین.